السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں، دبا دیں، تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور کہیں پر دشواری ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں اطلاع بھی کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح العقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتقریر الثانی ان موسیٰ علیہ السلام قد سأل الرؤية بقوله رب أرني انظر إليك فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز، أو سفها وعبثا وطلبا للمحال، والأنبياء منزهون عن ذلك، وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه، والمعلق بالممكن ممكن لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة، وقد اعترض بوجوه أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قومه، حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هو، وبأن لا نسلم أن المعلق عليه ممكن بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال، وأجيب بأن كل من ذلك خلاف الظاهر ولا ضرورة في ارتكابه، على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام إن الرؤية ممتنعة، وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى في الامتناع، وأيما كان يكون السؤال عبثا، والاستقرار حال التحرك أيضا ممكن بأن يقع السكون بدل الحركة، وإنما المحال استماع الحركة والسكون إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب شرح دوسری دلیل کی تقریر کر رہے ہیں، یعنی ایک دلیل عقلی تھی جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے تھی۔ دوسری دلیل امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمۃ والرضوان کی جانب سے دلیل سمعی ہے۔ اس دلیل سمعی کی توضیح یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان موسیٰ علیہ السلام و تقریر الثانی، دوسری دلیل یعنی دلیل سمعی کی توضیح اور تقریر یہ ہے ان موسیٰ علیہ السلام قد سأل الرؤية بقوله۔ پیارے بچوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت ممکن ہے، اس بات پر دلیل دینا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا اعتقاد یہی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی رؤیت ممکن ہے، اگرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے اس کا وقوع دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ تو دوسری دلیل امکان رؤیت پر دلیل سمعی یہ ہے۔ دلیل سمعی جو صاحب شرح نے پیش کی ہے وہ در حقیقت دو دلیلیں ہیں، اور دونوں دلیلوں کو اس انداز میں پیش کیا ہے لگتا ہے جیسے کہ وہ ایک دلیل ہے۔ پہلی دلیل، دو دلیلیں ہیں تو پہلی دلیل تو یہاں سے ہے ان موسیٰ علیہ السلام قد سأل الرؤية بقوله الى آخر، اور دوسری دلیل یہاں سے ہے وان اللہ تعالی قد علق الرؤية باستقرار الجبل، یہاں سے دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں رؤیت ممکن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال رؤیت کیا، رؤیت کا مطالبہ کیا اور عرض کی یا اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ سے، تو دنیا ہی میں تو عرض کی تھی نا۔ اگر اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہوتی تو بلکہ محال ہوتی تو دو سوال، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی رؤیت جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں تھا
تو ایسی صورت میں رویت کا مطالبہ کرنا یہ اس چیز سے جاہل رہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے۔ اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ کہ اللہ کے حق میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، تو جہل لازم آ جائے گا رویت کا مطالبہ کرنے سے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ کی رویت محال ہے، پھر بھی طلب کر رہے ہیں، پھر بھی مطالبہ رویت کر رہے ہیں، تو یہ عبث اور بے فائدہ اور صرف اور جس کو ہم اپنی زبان میں بے وقوفی کہیں، یہ سب لازم آئے گا۔ اور پھر محال تھی تو محال کا جب وجود ہی کبھی نہیں ہوتا تو طلب محال بھی تو غلط ہے، تو طلب محال لازم آئے گا۔ جبکہ یہ تمام تر عیوب ہے انبیاء کے حق میں۔ انبیاء علیہ السلام اس طرح کے عیوب سے، جہل سے، صف سے، عبث سے، طلب محال سے، ان تمام چیزوں سے انبیاء علیہ السلام منزہ ہوتے ہیں۔ جب منزہ ہوتے ہیں تو پھر بھی انہوں نے جب منزہ ہیں اور انہوں نے رویت کا مطالبہ کیا، اس سے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ دنیا میں اللہ کی رویت ممکن تھی، اس لیے مطالبہ رویت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت قد سأل الرؤیت بقولہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول رب ارنی انظر الیک سے رویت کا مطالبہ کیا۔ فلو لم تکن ممکنۃ، اگر رویت ممکن نہیں ہوتی، لکان طلبها جہلا بما یجوز فی ذات اللہ تعالی وما لا یجوز، تو ضرور مطالبہ رویت یہ نادانی ہوتی اس سے کہ اللہ کے حق میں کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ لازم آتا مطالبہ رویت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی معلوم نہیں تھا، اسی سے نادان تھے، اس سے ناآشنا تھے کہ اللہ کے حق میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اور صفہن، اور اگر انہیں یہ معلوم تھا کہ رویت اللہ کی محال ہے، پھر بھی مطالبہ رویت کر رہے ہیں، تو لازم آتا صفہن، بے وقوفی و عبثن، اور بے فائدہ کام کرنا، بے فائدہ سوال کرنا لازم آتا۔ و طلبا للمحال، اور محال کی طلب لازم آتی۔ والانبیاء منزہون عن ذالک، اور انبیاء علیہ السلام اس سے منزہ اور پاک ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رویت دنیا میں ممکن تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال رویت کیا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تعالی، یہاں سے دلیل سمعی کی دوسری دلیل سمعی پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ رویت ممکن ہے۔ اس دلیل سمعی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مطالبہ رویت تھا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے رویت کو استقرار جبل پر معلق فرما دیا، اور استقرار جبل فی نفسہ امر ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو ٹھہر سکتا ہے نا پہاڑ، تو استقرار جبل فی نفسہ امر ممکن ہے۔ تو اب امر ممکن پر رویت کو معلق کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امر ممکن کا ثبوت ہو جاتا ہے، معلق بھی کا ثبوت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ثبوت کی تقدیر پر معلق کا بھی ثبوت ہوگا۔ تو اب تعلیق کا مطلب سیدھے سیدھے یہ ہوا کہ معلق بھی کے ثبوت کے وقت معلق کی ثبوت کی خبر دے دینا۔ تو گویا کہ اللہ نے جب استقرار رویت پر، وہ استقرار جبل پر رویت کو جب معلق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور استقرار جبل چونکہ ممکن ہے، تو معلق بھی جب ممکن ہوا تو معلق بھی کیا ہوگا؟ ممکن ہی ہوگا۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ رویت ممکن ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلَّقَ الرُّؤْيَةَ بِاسْتِقْرَارِ الْجَبَلِ، اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویت کو معلق کیا ہے استقرار جبل پر، وَهُوَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ، اور استقرار جبل فی نفسہ امر ممکن ہے۔ والمعلق بالممکن ممکن، اور ممکن شے پر معلق ہونے والی چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن پر معلق ہونے والی چیز اگر ممکن نہ ہو بلکہ ممتنع ہو تو لازم آئے گا ملزوم کا صدق بغیر لازم کے، کیونکہ تعلق کی صورت میں معلق اور معلق علیہ جو ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان لزوم ہوتا ہے کہ جب معلق علیہ کا ثبوت ہوگا تو معلق علیہ کا ثبوت یہ تقاضا کرے گا کہ معلق بھی ثابت ہو۔ تو معلق علیہ ملزوم ہے اور معلق اس کے لیے لازم ہے، تو اگر معلق علیہ امر ممکن ہو
اور معلق محال ہو تو امر ممکن یعنی ملزوم کا وجود تو ہو جائے گا، اور اس کے لازم کا وجود نہیں ہو تو یہ لازم آئے گا کہ ملزوم کا صدق ہو لازم کے بغیر، اور یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں پر تلازم ہوتا ہے وہاں پر تلازم کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے وجود کے وقت دوسرے کا وجود ہو۔ فرماتے ہیں والمعلق بالممکن ممکن، ممکن پر جو شے معلق ہو وہ ممکن ہوتی ہے۔ یہاں پر رویت یہ معلق ہے استقرار جبل پر، جو کہ استقرار جبل امر ممکن ہے، اس لیے رویت بھی کیا ہوگی؟ ممکن ہوگی۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ معلق بالممکن ممکن ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ لأن معناه، کیونکہ تعلیق کا مطلب ہوتا ہے الاخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به، معلق کے ثبوت کی خبر دینا معلق به کے ثبوت کے وقت۔ والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممکنہ، اور جو شے محال ہوتی ہے وہ تو تقادیر ممکنہ میں سے کسی تقدیر پر بھی ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب جب کسی شے پر کسی تقدیر پر وہ ثابت ہی نہیں ہوگی تو رویت کو معلق کرنا استقرار جبل پر، اگر رویت محال ہوتی تو اس کا تو وجود کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب وجود ہی کبھی نہیں ہوگا تو تعلیق کا کیا فائدہ؟ تعلیق کا تو مطلب ہوتا ہے ثبوت معلق کی خبر دینا ثبوت معلق بھی کے وقت، تو تعلیق کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہاں پر تعلیق ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رویت امر ممکن ہے، سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں اللہ کی رویت ممکن ہے۔ وقد اعترض بوجوہ، ان دونوں دلیلوں پر چند طریقے سے اعتراض کیا گیا ہے منکرین رویت فی دنیا کی جانب سے۔ ان میں سے قوی تر اعتراض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلی والی دلیل پر اعتراض کہ جہاں پر یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رویت کا سوال کیا تھا، اس پر اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے رویت کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ اپنی قوم کے لیے رویت کا سوال کیا تھا۔ جب قوم نے یہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو عیانیہ دیکھ لیں، جب انہوں نے یہ کہا تھا قوم نے، تو ایسی صورت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال رویت کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے سوال رویت نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کے لیے کیا، اور سوال کیا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہی تھے کہ رویت محال ہے، جب سوال کریں گے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا جائے گا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو قوم یہ جان لے گی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر وہ نہیں دیکھ سکتے خدا کو تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام امتناع رویت کو جانتے تھے، تو سوال کرنے کے بعد قوم پر بھی یہ ظاہر ہو جائے کہ رویت محال ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا قوم کے خاطر۔ ایک اعتراض یہ ہوا، اور دوسرا اعتراض، پہلے اعتراض کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد اعترض بوجوہ، چند طریقے سے دلیلوں پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اقواہا، ان اعتراضوں میں سے ایک مضبوط تر اعتراض اور ان وجوہ میں سے ایک مضبوط وجہ یہ ہے کہ انا سوال موسیٰ علیہ السلام کان لاجل قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا اپنی قوم کی خاطر تھا، حیث قالوا، جب انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، جب انہوں نے یہ کہا تھا، فسأل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال رویت کیا، لیعلموا امتناعہا، تاکہ ان کی قوم رویت کے محال ہونے کو جان جائے، کما علمہ ہوا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جانتے تھے کہ رویت الہی محال ہے دنیا میں۔ وَبِأَنَّا لَا نُسَلِّمْ، دوسری دلیل پر اعتراض، دوسری دلیل کیا تھی؟ وہی کہ رویت کو معلق کیا ہے استقرار جبل پر، اور استقرار جبل امر ممکن ہے، اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے ان المعلق علیہ ممکن، کہ معلق علیہ جو کہ استقرار جبل ہے وہ امر ممکن ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، بل ہوا استقرار الجبل، بلکہ معلق علیہ جو ہے استقرار جبل ہے، اور استقرار جبل حال تحرک ہی، جبل کے متحرک ہونے کے وقت میں استقرار جبل معلق علیہ ہے، اور حال تحرک میں استقرار جبل وہ ہوا محال، یہ کیا ہے؟ محال ہے، اس لیے معلق علیہ امر ممکن نہیں بلکہ محال ہے، اور محال پر جو شے معلق ہو وہ بھی محال ہوگا، اس لیے رویت بھی محال ہے۔
اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آئے گی کہ یہاں پر معلق علیہ استقرار جبل حالت تحرک کیسے ہے؟ تو اس کی وجہ ہم یہ بتا سکتے ہیں ان کی طرف سے کہ رویت کو اللہ نے جو معلق کیا استقرار جبل پر، اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو رویت کی تعلیق استقرار جبل پر سکون جبل کے وقت میں ہوگی یا تحرک کے وقت میں ہوگی۔ سکون جبل کے وقت میں ہو تو سکون جبل تو تھا ہی، کیا تھا؟ سکون جبل تو تھا ہی، تو سکون جبل جب تھا تو حصول شرط کے وقت وجود رویت کا حصول ہو جانا چاہیے، وجود رویت ہو جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سکون استقرار تو حاصل ہی ہو گیا، تو شرط کا حصول جب ہو گیا تو وجود رویت ہو جانا چاہیے۔ تو اب ایسی صورت، کیونکہ یہ تو کہا ان استقر مکانہ، اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو سکون تو پہلے ہی سے تھا، تو شرط موجود تھی، اس لیے رویت کا حصول ہو جانا چاہیے، اور یہ ہے باطل کیونکہ رویت کا حصول نہیں ہوا۔ تو اب یہ متعین ہو گیا کہ یہاں پر تعلیق رویت حالت تحرک ہے۔ جب حالت تحرک ہے اور حرکت کے وقت میں استقرار ہو جانا، سکون ہو جانا، یہ محال ہے، لہذا سمجھ میں آیا کہ تعلیق رویت جو استقرار جبل پر ہے وہ امر محال پر ہے، اور جو شے محال پر معلق ہو وہ خود بھی محال ہو گئی، اس لیے یہاں پر رویت محال ہے۔ وَأُجِيبَ صاحب شرح ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ جناب دونوں جگہ پر آپ نے نص ظاہر کے خلاف کا ارتکاب کیا ہے۔ پہلی طور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی انظر الیک کہا، رب ارنی، اے اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے۔ انظر الیک کہا، انظر متکلم کا صیغہ، ارنی وہاں پر بھی متکلم ہے، تو تکلم کے ساتھ کہا۔ تو ظاہر نص یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے مطالبہ رویت کیا تھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ قوم کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے وہاں پر؟ ارے ہم ینظروا الیک، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہا، اس لیے یہ کہنا کہ قوم کے لیے سوال تھا یہ خلاف ظاہر کا ارتکاب کرنا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نص کو اس کے ظاہر پر محمول اگر نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر دوسرے کی طرف پھیریں گے، اور جب ظاہر پر محمول کرنا صحیح ہو تو اس کو دوسری کی طرف پھیرنے کی، مجاز کی طرف یا اس کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بلا ضرورت خلاف ظاہر کا ارتکاب ہوا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں آپ نے اس طریقے سے خلاف ظاہر کا ارتکاب کیا کہ دوسری آیت کریمہ میں آپ نے یہ کہا کہ وہاں پر رویت کی تعلیق جو ہے وہ استقرار جبل حالت تحرک پر ہے، تو حالت تحرک اللہ رب العزت نے ان استقر مکانہ، اگر وہ جبل اپنی جگہ ٹھہرا رہے، یہ کہا، وہاں پر تو کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی سکون کی قید ہے، نہ ہی حال تحرک کی قید ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حال سکون، حال حرکت کسی کی جب قید نہیں ہے، بلکہ وہاں پر سیدھا ہے استقرار جبل من حیث ہوا مراد ہے، ہوا آیت کریمہ میں ہے، تو اب اس سے کو استقرار جبل من حیث ہوا کو حال تحرک سے مقید کرنا یہ بھی خلاف ظاہر ہے۔ تو دونوں جگہ پر آپ نے خلاف ظاہر کا ارتکاب کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک جواب تو یہ فرماتے وہ اجیبہ، جواب یہ دیا گیا ہے ان دونوں اعتراضوں کا کہ ان کل من ذالک خلاف الظاہر، کہ ان دونوں اعتراضوں میں سے جو اعتراض دونوں کیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک خلاف ظاہر ہے۔ ولا ضرورت فی ارتکابہ، اور خلاف ظاہر کا ارتکاب کی کوئی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، کوئی باعثہ نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ ضرورت تو تب ہوتی جبکہ نص کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا صحیح نہ ہوتا، تب اس میں تعویل کی جاتی۔ ایک دوسرا جواب اعلیٰ سے دے رہے ہیں۔ دوسرا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے سوال نہیں کیا، اپنی قوم کے لیے سوال کیا۔ اگر قوم کے لیے سوال کیا ہے تو قوم دو حالتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے، یا تو قوم مومن ہوگی یا قوم کافر ہوگی۔ اگر قوم مومن ہے، اگر وہ قوم مومن تھی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ دیکھیے مطالبہ رویت مت کریے کیونکہ رویت محال ہے، اور ان کو ڈانٹ دینا کافی تھا۔ ڈانٹ دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس وقت ڈانٹا تھا جب قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم ہمارے لیے بھی ویسے ہی خدا بنا دو جیسے کہ دوسری قوموں کے خدا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تھا انکم قوم تجہلون، تم نادان لوگ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈانٹ دینا اور ان کا یہ کہہ دینا کہ رویت محال ہے، یہی کافی ہو جاتا اگر وہ قوم مومن ہوتی۔ اور اگر وہ قوم کافر تھی تو کافر ہونے کی صورت میں جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات کو دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق انہوں نے نہیں کی، وہ کافر ہی رہے، تو اگر کافر وہ قوم تھی تو اللہ رب العزت مطالبہ رویت کے بعد اللہ رب العزت اگر یہ حکم بھی لگا دیتا کہ رویت محال ہے، تب بھی تو اللہ کے یہ حکم دینے کے بعد بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتے۔ جب تصدیق نہیں کرتے تو ایسی قوم کے لیے سوال کرنا کیا فائدہ رکھے گا؟ کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مومن تھی تو وہ تو ویسے ہی مان جاتی سمجھانے سے یا ڈانٹنے سے، اور مومن نہیں تھی تو جب ویسے ہی مان جاتی سمجھانے سے ڈانٹنے سے تو پھر تب بھی سوال کرنا عبث تھا۔ اور اگر کافر تھی تو وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں مانتی، کسی صورت میں تصدیق نہیں کرتی، تب بھی سوال کرنا بیکار تھا۔ کچھ بھی صحیح، چاہے مومن صحیح یا کافر، ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے سوال کرنا عبث ہو جاتا۔ اس لیے کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے سوال نہیں کیا، اپنے ہی لیے سوال کیا۔ جب اپنے لیے سوال کیا تو ایسی صورت میں رویت ممکن نہیں ہوتی تو سوال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب رویت دنیا کے اندر ممکن ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ ان القوم ان کانوا مومنین، مزید یہ کہ قوم اگر مومن تھی، کفاہم تو ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کافی ہو جاتا ان الرؤیت ممتنعۃ، کہ لوگوں رویت الہی ممتنع ہے، محال ہے۔ اتنے کہنے ہی سے مان لیتے یا زجر کر دیتے، ڈانٹ دیتے، جیسے کہ اس کے دوسرے مقاموں پر انہوں نے ڈانٹا بھی ہے۔ وَإِن كَانُوا كُفَّارًا، اور اگر وہ قوم کفار تھی، لم يصدقوه، تو اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کسی صورت میں تصدیق نہیں کرتے، فی حکم اللہ تعالیٰ، اللہ کے حکم میں، بالامتناع، امتناع کا، یعنی اگر اللہ رب العزت امتناع کا حکم بھی لگا دیتا تو اس حکم میں بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ وہ کافر تھے۔ وَأَيًّمَّا كَانَ، چاہے کچھ بھی صحیح، چاہے وہ مومن تھے یا کافر تھے، اس قوم کے لیے چاہے مومن ہو یا کافر، ان کے لیے سوال کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یکون السؤال عبثا، سوال کرنا کیا ہوگا؟ عبث ہوگا۔ تو پہلے اعتراض کا یہ جواب دے دیا، والاستقرار حالت تحرک اذن ممکن سے، یہ دوسرا جواب، دوسرے اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ استقرار جبل حالت تحرک یہ محال ہے، یہ کہا تھا نا، خلاف ظاہر کا ارتکاب کیا تھا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے استقرار جبل حالت تحرک بھی اگر مراد لے لیں تب بھی یہ ممکن ہے، یہ محال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بولا جاتا ہے کہ حرکت کرنے کے وقت وہ رک گیا، ٹھہر گیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ حرکت اور سکون دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئی، یہ مراد ہرگز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ استقر بعد تحرک ہی، حرکت کے بعد فوراً وہ مستقر ہو گیا، ٹھہر گیا، یہ مراد ہے۔ تو اگر استقرار جبل حالت تحرک بھی مراد لیں گے تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا استقرار الجبل بعد تحرک ہی، یہ مراد ہے۔ اور استقرار الجبل بعد تحرک یہ امر ممکن ہے، اس لیے یہ کہنا استقرار الجبل حالت تحرک یہ امر محال ہے، یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی امر ممکن ہے، کیونکہ محال جو ہے استقرار الجبل حالت تحرک یہ اس صورت میں محال ہے جبکہ حرکت اور سکون دونوں کا اجتماع ہو۔ فرماتے ہیں والاستقرار حالت تحرک، تحرک کے وقت میں ٹھہرنا ایضا ممکن، یہ بھی ممکن ہے، بے ان یقع السکون، بئی طور کہ سکون واقع ہو بدل الحرکتی، حرکت کے بدلے۔ وانما المحال اجتماع الحرکت والسکون، ہاں محال جو ہے وہ حرکت و سکون دونوں کا جمع ہونا ہے۔ اور یہاں پر جب بولا جائے کہ استقرہ
حالت تحرک تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ حرکت کے بدلے میں استقرار ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ تحرک کے بعد ہوتا ہے، یہ امر ممکن ہے، بولا ویسے جاتا ہے لیکن مطلب یہ ہوتا ہے اس کا۔ پیارے بچوں، یہاں تک دلیل سمعی کی تقریر ہوئی، اس پر ہونے والے اعتراضات پیش کیے اور ان اعتراضات کا صاحب شرح نے تفصیل سے جواب دیا۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔